دوستو یہ کہانی شروع ہوتی ہے جب میں غصے سے بھربھراتا ہوا گھر سے نکلا اور اس بس اسٹینڈ کی طرف بڑھنے لگا۔ میں خود سے بھربھراتا رہا، پتہ نہیں کتنی رقم چھپا گئی تھی، لیکن میرے لیے موٹر سائیکل نہیں لے سکتا تھا۔ اب میں یہاں سے چلا جاؤں گا اور اس وقت تک واپس نہیں آؤں گا جب تک اپنے پیسوں سے موٹر سائیکل نہ خریدوں۔ میں اتنا سوچ رہا تھا کہ مجھے اپنی ٹانگ میں کچھ چبھتا ہوا محسوس ہوا۔ میں نے نیچے دیکھا تو سمجھ گیا کہ میں اپنے باپ کے جوتے پہن کر جلدی میں آیا ہوں۔ جوتوں میں سے کیا نکل رہی تھی جو بار بار میرے پاؤں کو زخمی کر رہا تھا، لیکن اس وقت غصہ زیادہ تھا، اس لیے میرا بھربھراتا چلا گیا۔ اچانک مجھے یاد آیا کہ میں اپنے والد کا پرس ساتھ لایا تھا۔ میرے شرارتی دماغ خیال آیا کہ کیوں نہ آج باپ کا پرس چیک کر لیا جائے۔ آج تک اس نے کسی کو ہاتھ تک نہیں لگانے دیا۔ نہ جانے اس پرس میں کون سا خزانہ چھپا ہوا ہے جس نے کسی کو ہاتھ تک نہیں لگانے دیا۔ میں نے باپ کا پرانا پرس کھولا تو اس میں پیسے نہیں ملے، لیکن رقم کی جگہ ایک ڈائری رکھی تھی۔ پھر میں نے سوچا تو خزانہ یہاں چھپا ہوا ہے۔ میں سوچ رہا تھا کہ یہاں باپ نے لکھا ہوگا کہ کسی سے کتنے پیسے لینے ہیں اور کسی کو کتنے پیسے دینے ہیں، لیکن میں غلط تھا۔ میں نے اس چھوٹی سی ڈائری کا پہلا صفحہ کھولا تو وہاں جو کچھ لکھا تھا وہ قدر سنجیدہ تھا۔ ڈائری میں جو کچھ لکھا تھا اس پڑھ کر میرے چہرے کی تاثیر غائب ہو گئی تھی۔ ڈائری میں کچھ بھی نہیں تھا جو میں سوچ رہا تھا۔ وہاں رقم کا حساب کتاب لکھا گیا جو مختلف کاموں کے لیے مختلف لوگوں سے ادھار لیا گیا تھا۔ اس فہرست میں کمپیوٹر کے نام پر بھی رقم لی گئی تھی۔ اس طرح لکھا تھا، بیٹے کے کمپیوٹر کے لیے 50,000۔ یہ وہی کمپیوٹر تھا جو میں آج تک استعمال کر رہا ہوں، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس کمپیوٹر کے خریدنے کے لیے پیسے کہاں سے آئے، لیکن آج معلوم ہو رہا تھا۔ مجھے بھی ابھی یاد آیا جب میں نے پہلی بار کمپیوٹر پر اصرار کیا جو میرے والد مجھے 2 ہفتوں کے بعد میرے سالگرہ پر لائے تھے۔ جسے دیکھ کر میں بہت خوش ہوا اور مجھے خوش دیکھ کر اگر کوئی مجھ سے زیادہ خوش ہوتا تو وہ پاپا تھے۔ اپنے چہرے سے غصہ بالکل غائب ہو چکا تھا۔ میں نے پنہ اول پلٹا تو وہاں کچھ خواہشات لکھی ہوئی تھی۔